بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں کہ نماز کے بعد دعا کیسے مانگیں اور دعا مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اسی طرح جب ہم اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگیں تو کس انداز میں مانگیں، تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں دعا کے متعلق کچھ باتیں اور ساتھ ہی ساتھ دعا مانگنے کا صحیح طریقہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں تاکہ دینی نالج ان کو بھی حاصل ہو جائے۔ تو ناظرین، بندہ جب رب کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العزت خود قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو بندہ جب رب کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو کبھی بندہ ظاہری طور پر اس کے اثرات کو دیکھتا ہے اور کبھی بندہ سمجھ نہیں پاتا۔ کبھی کچھ حضرات کہتے ہیں کہ میں نے دعا مانگی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ جو کچھ دعا مانگتے ہیں تو میرا رب ضرور عطا فرماتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے حق میں وہ چیز بہتر نہیں ہوتی ہے، جو کچھ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کا بدل ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ دعا آپ کے حق میں بہتر نہیں تھی تو اللہ رب العزت اس دعا کی وجہ سے کسی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ آپ خود کہتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بال بچ گئے، نہ تو زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ تو یہ جو دعائیں ہم مانگتے رہتے ہیں، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی وجہ سے بندے کی کسی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جب دعا کرتا ہے تو اس دعا کو اللہ رب العزت آخرت کے لیے رکھ دیتا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ ایسا آئے گا جس کے نام اعمال میں بہت سارے نیکیاں ہوگی۔ تو وہ بندہ سوچے گا کہ میں نے اتنی ساری نیکیاں تو کی نہیں، یہ ساری نیکیاں کہاں سے آ گئی؟ تو وہ بندہ اپنے رب سے پوچھے گا تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ اے بندے، دنیا میں جو کچھ تو دعا مانگتا تھا اس دعا کو ہم آخرت میں تیرے لیے ذخیرہ کر رہے تھے۔ تو وہ بندہ اس وقت تصور کرے گا کہ کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، سب آخرت کے لیے جمع ہو جاتی، اور آخرت کے لیے جو ساری دعائیں جو ہم نے دنیا میں مانگی تھی اسے ذخیرہ کر دیا جاتا تو جنت میں مجھے اور اونچا مقام ملتا۔ تو رب کی بارگاہ میں جب کوئی بندہ دعا مانگتا ہے تو یقیناً اس دعا کو اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے۔ کبھی ظاہری طور پر اس کے اثرات نظر آتے ہیں اور کبھی نظر نہیں آتے۔ اب رہی بات کہ نماز کے بعد ہم دعا کیسے مانگیں، تو آپ دیکھیے کہ نماز میں دو طرح سے دعا مانگی جاتی ہے۔ ایک تو فرض نماز کے بعد فوراً امام صاحب دعا مانگتے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام فحینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام وتبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ تو یہ دعا امام صاحب مانگتے ہیں۔ اسی طرح جب نماز مکمل کر لیتے ہیں تو امام صاحب دعا مانگتے ہیں تو اس وقت آپ کو آمین کہنا ہوتا ہے۔ اور کبھی آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو فرض کے بعد جو دعائیں مانگی جاتی ہے آپ اس کو یاد کر لیں اور گوگل پر آپ جائیے، نماز کی بعد کی دعا آپ سرچ کیجئے تو اللہم انت السلام ومنک السلام یہ دعا آ جائے گا۔ اب جو دعائیں ثانی مانگتے ہیں تو اس میں عربی میں بہت سارے لوگ
الگ الگ انداز میں دعا مانگتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ درود الشریف پڑھیے، اس کے بعد آپ اور اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا ومناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اسی طرح قرآن مقدس میں جو ربنا موجود ہے اس کو آپ اپنی دعا میں شامل کر سکتے ہیں، اور ایک کتاب مارکیٹ میں ملتی ہے جس کا نام چہل ربنا ہے، جس میں قرآن مقدس کے ربنا والی جتنی آیتیں ہیں سب کو اس میں جمع کیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ احادیث کی کتابوں میں دیکھیں گے تو بہت سارے دعائیں بھی اس میں لکھی رہتی ہے، آپ اس کو یاد کر کے رب کی بارگاہ میں دعا مانگ سکتے ہیں۔ اور پھر اردو میں کیسے دعا مانگے، اور جس زبان کو آپ جانتے ہیں اس زبان میں آپ دعا کیسے مانگے، تو اس کے حوالے سے بھی آپ مختصراً سماعت کر لیجئے، اور آپ کو کیا مانگنا ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں، اور مجھے اللہ رب العزت سے کیا مانگنا ہے یہ میں بہتر جانتا ہوں۔ تو ہر بندہ اپنی محتاجی کو جانتا ہے، اپنی مصیبت کو جانتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ میں کچھ ٹپس آپ کے حوالے کر دوں تاکہ اس انداز میں آپ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ تو سب سے پہلے آپ درود مبارکہ پڑھ لیجئے، اس کے بعد آپ اللہ رب العزت کی تعریف کیجئے، چاہے آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے جس میں اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور اردو میں آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف اس طرح بیان کریں کہ اے اللہ تو واحد ہے، تو ایک ہے، اے اللہ تو صمد ہے، تو بے نیاز ہے، اے اللہ تو غنی ہے، تو کسی کا محتاج نہیں، تو دینے والا ہے، ہر محتاج کی حاجت کو تو پوری کرنے والا ہے، اے اللہ لم یلد ولم یولد تیری شان ہے۔ اس انداز میں آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تعریف بیان کریں۔ رب کی تعریف آپ جتنے اچھی انداز میں آپ بیان کر سکتے ہیں اتنی ہی اچھی انداز میں آپ اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کریں۔ اس کے بعد آپ اپنی محتاجی کو رب کی بارگاہ میں ذکر کریں کہ اے اللہ تو بے نیاز ہے اور ہم محتاج ہیں، اے اللہ تو غنی ہے اور ہم فقیر ہیں، اے اللہ تو دینے والا ہے اور ہم تجھ سے مانگنے والے ہیں، اے اللہ تو بے نیاز ہے اور ہم محتاج ہیں، تیری بارگاہ میں ہم عاجزی کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں، ہمارے گناہ بہت ہیں، اے اللہ تم ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اس انداز میں آپ اپنی عاجزی کو اپنی رب کی بارگاہ میں پیش کریں، اور عاجزی کو پیش کرنے کے بعد جو آپ کی مراد ہے اس مراد کو آپ اپنی رب کی بارگاہ میں رکھیں۔ مثلاً اے اللہ تو ہر چیز عطا فرمانے والا ہے، اے اللہ
تو مجھے یہ چیز عطا فرما، میں اس چیز کا محتاج ہوں، تیرے در کے علاوہ میں کس کی بارگاہ میں مانگنے جاؤں، تیرے در کے علاوہ کون ہماری حاجتوں کو پوری کرے گا۔ اس انداز میں آپ اپنی محتاجی کو رکھیں اور جو چیز مانگنا چاہتے ہیں اس کو رب کی بارگاہ میں رکھیں۔ لیکن ایک چیز آپ اور دھیان میں رکھ لیجئے کہ جب آپ دعا مانگے تو اس دعا میں جہاں آپ اپنے لیے دعا مانگے تو وہاں امت کو بھی شامل کر لیا کریں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ بندہ جب کثیر لوگوں کو یعنی زیادہ لوگوں کو دعاؤں میں شامل کرتا ہے تو وہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ تو آپ پوری امت کے لیے دعا مانگے، اللہ تو ہماری نمازوں کو قبول فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کی مصیبت کو دور فرما، ہماری مصیبتوں کو بھی دور فرما، مشکلات سے نجات عطا فرما، ہمیں 5 وقتہ نمازی بنا، ایمان کی حفاظت فرما، علم میں، عمل میں، عمر میں، رزق میں، کاروبار میں، دکان و مکان میں خیر و برکت کا نزول فرما۔ اس طرح جو آپ کے دل میں ہے آپ رو رو کر گر گرا کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگیے، بہتر آپ جانتے ہیں کہ آپ کو رب سے کیا مانگنا ہے، لہذا اس طرح آپ اردو میں اپنے رب سے دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھا کچھ ٹپس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنے کا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور اپنے تمام دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں، اور آنے والی ایسی ہی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی میں گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔